اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیور جیٹ کے سامنے بن سور کر بے پردہ نہیں نہ آنا چاہیے. نہیں بے پردہ نہیں آتی، لیکن بن سور کے تو وہ بیٹھی ہے اپنے میاں کے لیے. ہاں میاں کے لیے جو نا وہ آپ جانتے ہیں میاں کا وقت جب آتا نا رات کی تنہائی ساری اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. صبح سے بن سور کر بیٹھی رہے دوسرے رشتے داروں کے سامنے کیا تو کیسے ہاں زینت تو کرنی چاہیے خامد کے لیے. جب ان کی ملاقات کے لیے ہو وقت پھر ہونا چاہیے اس وقت کے لیے نہائے دھوئے زینت جائے، باقی سادہ رہنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جنبی آدمی کے مسجد میں داخلے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم؟ جنبی آدمی کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں بغیر غسل کیے داخل نہیں ہو سکتا، سوائے اس بات کے کہ اللہ عابری سبیل، کوئی رستہ جا رہا مسجد میں سے. کئی بازاروں میں بنی ہوتی نا چوکوں میں، تو اس میں ادھر سے داخل ہوتے ہیں گزر جاتے، ٹھہرنا نہیں وہاں. اتنی اجازت ہے کہ جنبی آدمی اگر صرف گزر ہی جانا چاہتا ہے تو گزر، اگر بیٹھنا چاہتا نہیں پھر غسل کے بغیر وہاں نہیں داخل ہو سکتا. اچھا چلیں، ایک تاریخی وضاحت طلب کی ہے ہم سے ایک بھائی نے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشروط بات تھی یا غیر مشروط بات تھی؟ کہ بعض اسلامی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اس بات پر دستبرداری کی تھی کہ آپ کے بعد یعنی حضرت معاویہ کے بعد خلافت کے معاملے کو امت مسلمہ پر چھوڑ دیا جائے گا، جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ مقرر کر لیں گے. کہ ایسی بات تھی یا کوئی اور شرائط تھی؟ نہیں، اس میں یہ شرط جو تھی نا کہ آپ کی موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا تو دوبارہ میں خلیفہ ہوں. یہ شرط حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منوائی تھی کہ میں وقتی طور پر حکومت سے دستبردار ہو رہا ہوں، مگر آپ کی موت کے بعد میں زندہ ہوا تو دوبارہ خلیفہ میں ہی ہوں گا. یہ ہر ایک نے لکھی، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس بات کو لوگوں نے چھپا دیا، گم کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسن نے خواہ مخواہ نہیں دے دی تھی، یہ بات تھی اس میں کہ تیرے بعد میں خلیفہ ہوں. اور اسی لیے مولانا اپنے شمس اللہ کریم آبادی لکھتے ہیں نا انہوں نے محبوب میں کہ جو زہر دیا ہے معاویہ کے بیٹے یزید نے اسی لیے تھی کہ ان کو یہ دو بات پنچ کرتی تھی کہ اگر حسن زندہ رہے تو ہمارا افراد تو ختم ہو جائے، کیا ملے گا ہمیں، دوبارہ یہی خلیفہ ہو جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کتاب کے زیادہ سے مل کر یزید بن معاویہ نے زہر دلایا حضرت حسن کو. اسی لیے ان کی موت پر حضرت معاویہ نے بھی کہا کہ یہ کوئی افسوس کی بات حدیث میں ہے، یہ تاریخ میں. اور اس پر صحابی رسول نے کہا انا للہ و انا الیہ. حسن کا مرنا افسوسناک نہیں، جو رسول اللہ کے رہن پر بیٹھا ہوتا تھا. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم ابو داؤد پڑھنی چاہیے. ان کا کردار کوئی اچھا نہیں. خود حضرت معاویہ کے دستبرداری مشروط تھی، مشروط بالکل یہ طے تھا کہ تیرے بعد دوبارہ. کچھ لوگ جو ہیں دوسرے پہلو والے وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے انہیں بلینک چیک دیا تھا کہ چونکہ آپ دستبرداری کا اعلان کرنے والے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ لکھ لیں جو چاہتے ہیں. اور اس پر جو طاہر صاحب کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اتنے لاکھ مجھے ملا کرے، اتنا حسن کو ملا کرے، اتنا، یہ سارا پیسے کی باتیں. یعنی اتنی ڈس انفارمیشن ہے کہ حسن اسلامی حکومت چھوڑ رہا اور فکر پیسوں کی کہ مجھے سارا جھوٹ. یہ ساری شرطیں باطل اور جھوٹی ہیں. انہوں نے منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا، اور پچھلی رنجوں کی وجہ سے کوئی دکھ نہیں کسی کو دیا جائے گا. اور وہاں پڑھ رہے ابن رسیر وغیرہ کے سارے کہ ایک شرط کو بھی امیر معاویہ نے پورا نہیں، ان میں سے کسی بات کو پورا نہیں کیا، سب پاؤں چلے رونداری. یہ دردناک بات آپ نے شروع کر دی. کیا بیان کرنے کی بات؟ اسلامی حکومت حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال خلافت ہے، ثم یکون ملک ظالم بادشاہی شروع کریں گے. اب دفاع. السلام علیکم. حضور کو جھوٹا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ پوچھنا تھا استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ میری بہن یہ ہے کہ آپ اگر چاہتی ہیں نا کوئی کام کرنا تو خود بھی سوچیں، لوگوں سے بھی مشورہ کریں، اور ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو سب کو جانتا ہے، اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے، ورنہ اس میں رکاوٹ ڈال دے، جہاں بہتری ہے اس طرف ہمیں متوجہ کر دے. باقی جو ہے نا کہ پڑھ کر سو دائیں پہلو پڑھو، اتنے دن پڑھتے رہو کوئی خواب آئے گا، یہ ساری باتیں میری بہن جھوٹی ہیں. ایسا کوئی اشارہ نہیں ہوگا، اور ایسے اشاروں پر چلے گا بعد میں روتے رہیں گے کہ استخارہ یہ دیکھا تھا. کوئی استخارہ نہیں، خیر کی دعا بس اللہ کے سامنے سچی نیت سے کریں کہ یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے، نہیں اچھا تو اس سے ہمیں ہٹا دے. یہ ہے صحیح دینی استخارہ. باقی جو کتنے دن کرنی ہے، جو کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے ہمیں 2 بتاؤ، کیا بتائیں گے، جھوٹ بولتے. کئی لوگوں نے استخارے کرائے بعد میں روتے رہے.
بہن نے پوچھا کتنے دن کتنے دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روز آپ یہ دعا کرتی ہیں جب تک یا وہ کام ہو جائے تو خوش ہو جائیں کہ واقعی اچھا ہی تھا، ہم اللہ سے کہتے تھے ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو سمجھ لیں اللہ کو نہیں پسند تھا، اگر کسی کا نام چینج کرنا ہو تو اس کا کیا ہو؟ بالکل یہ ہے نا، آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ شاید نام کس کا چینج کرنا ہے؟ نام کوئی چینج کرنا ہو، لڑکی کا اگر نام نا پسند ہو اس کو بدلنا چاہیے، وہ نام بتائیں نا، میری بہن کئی تو خام خواہ بتا دینے یہ نام بڑا بھاری ہے، بہت ہے، یہ تو بات ہے۔ مافیا مافیا مافیا، ہاں جی مافیا تو کوئی نام نہیں، یہ کس نے رکھا؟ مافیا تو کہتے ہیں آج کل لوگ کہ یہ مافیا ہو گیا فلاں، گروہ کو کہتے ہیں، گروہ کو۔ وہ ان کے بیٹا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے لڑکیوں کے نام ایسے رکھتے گئے، اینڈ میں جا کے یعنی معافی مانگنے کی طرز پر معافیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی معافیا نہیں معافیا، معافیا عین بھی ہے، نہیں ہوگا انہوں نے معافیا سے رکھا، اس میں عین بھی آتا ہے، پتہ نہیں ہے اتنا، نہیں یہ تو پتہ کرنا چاہیے تھا نا۔ معافیا کیا تو ہوگا؟ جی اللہ معافیا سے ہے جی، جیسے معاویہ لکھتے ہیں ایسے معافیا لکھیں گے، نہیں معافیا بھی کوئی نام نہیں، یہ بدل سکتے ہیں نا نام؟ بدل سکتے، بدل سکتے ایسے نام کو تبدیل کرنے، اچھا نام رکھیں، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، وہ کس مطلب نام آمنہ مریم بھی رکھا جا سکتا ہے، مریم نام رکھیں، کوئی مونا خود ہی رکھ رکھیں، لیں گے یا کہ کسی کو پوچھ کے حضور رکھنا کی چاہیے؟ بیویاں، حضور کی بیٹیاں، صحابیات، ان کے نام رکھنے چاہیے، بابرکت نام۔ اچھا جی تو یہ جو وہ ستاروں سے نکالتے ملاتے ستارے ملاتے پھرتے ستاروں وغیرہ کو چھوڑیں، یہ سب وہ کافر، غلط ہے نا سب؟ یہ نجوم کی باتیں کرتے ہیں، کفر بکتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی مولانا اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت میڈیا پر جو کام ہو رہا ہے وہ تو سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی کاہن کے پاس آیا، عراف کے پاس آیا، کوئی منجم کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی تصدیق کی تو اس کی نماز کچھ اس طریقے سے قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں ہوگی، فرمایا صاف ہے کہ قول ہے محمد، السلام جو علیکم، مجھ پر قرآن اترا اس کا وہ منکر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ السلام علیکم، بہت سخت حکم ہے، کوئی نہ پوچھے ان سے۔ جی بھائی اکرام اللہ نیازی بکر سے۔ یہ بکر سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 نیازی صاحب کیا پوچھیں گے آپ؟ ایک سوال ہے مولانا صاحب سے، جی ایک حدیث کے متعلق پوچھنا ہے مولانا صاحب۔ پوچھیں پوچھیں۔ یہ ایک متفق حدیث بیان کی جاتی ہے بخاری شریف کی، جی جی بھئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہ تھپڑ مارا انہوں نے، آنکھ نکالی، بھئی متفق حدیث ہے بخاری شریف کی، واقعی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل نیازی صاحب حدیث پاک صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور جو سوال لوگ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تھپڑ مار دیا فرشتے کے اور یہ کیا وہ کیا، اس پر جو بہت سے سوال مرتب کرتے ہیں، ان سب کے جوابوں سے امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ تعویل مختلف الحدیث میں فارغ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہ سوال جو پہلوں کا ہی لے لیتے ہیں اور جو جواب دیے ان کو نظر انداز کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ جیسے اب یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ بخاری مسلم شروع سے لوگ پڑھتے آتے ہیں، حدیث بھی لوگوں کے سامنے ہے، اس کے حل بھی کیے۔ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اگر حدیث کو ہم ایک طرف بھی رہنے دیں، قرآن کو دیکھیں تو جیسے نیازی صاحب ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے، انہوں نے مہمان سمجھ کر بچڑا نہیں بولنا، لے آ کر آگے نہیں رکھا اور کہا نہیں کہ کھاتے کیوں نہیں۔ اب پیغمبر نہیں پہچان سکا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان انہوں نے سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہاذا یوم رسید، آج تو بڑا مشکل دن آیا، کیا کروں مہمان، ان کو بھی بعد میں فرشتوں تو بشری شکل میں نہیں پہچان سکتا نبی، اس میں کوئی تان نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے وہ انسانی شکل میں آیا، بلا اجازت اندر گھس گیا اور کہا میں جان آپ کی لینا چاہتا ہوں، مجھے دین حق دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیتا تھا کہ ایسے آدمی کو تھپڑ مارے جائیں، گولی بھی مار دی جائے، اس سے اپنی جان بچائی، دفاع۔ جب دوسری مرتبہ آیا اور بات بیان کی کہ میں تو اللہ کی طرف سے، اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمر چاہتے ہو تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بار آئیں گے اتنے، اللہ اگر چاہتا میں نے کیوں زندگی اتنی چاہنی ہے، کرو جان قبل۔ تو بات تو وہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے آئے، نہیں جانتے تھے تو بعد میں پتا چلا تو نہیں سمجھنا چاہتے بات کو، ورنہ حدیث پاک میں کوئی الجھن نہیں، بشری شکل میں ٹھیک ہے، کئی مرتبہ نہیں پہچانا جاتا۔ ہاں مطلب بشری شکل میں، بشری شکل آپ حدیث جبریل ہی دیکھیں، جبریل علیہ السلام سامنے لوگوں کے بیٹھے ہیں مسافر کی شکل میں، مسائل پوچھتے رہے، بعد میں چلے گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو کدھر گیا مسافر، نہیں نظر آیا۔ پھر آپ نے کہا جبریل سے جو دین سکھانے کے، لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ جبریل انسانی شکل میں۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، جن کی نیت